تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے یعنی صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ طلب کیجئے۔ مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے رائے کو حاصل کرنا، رائے کو طلب کرنا، اور رائے کا طلب کرنا یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا کلام کیا تھا، اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کی عقل کم ہے، وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا، اس کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ کسی کی رائے معلوم کر رہا ہے، بلکہ رائے معلوم کرنا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ جو ہم نے یہ اسباب ذکر کیے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کی عقل کمزور ہوتی ہے، وہ سامنے والے سے مشورہ لیتا ہے، بعض اوقات وہ کسی ایک فیصلے پر، کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، اس کو فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ مشورہ طلب کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف سامنے والے کی سمجھ کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، کہ وہ سامنے والے سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ اور دیکھتا ہے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے اور اس معاملے میں یہ کیسا مشورہ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ طلب کرنے والا انتہائی ذہین ہے، وہ ایک چیز کے تمام پہلوؤں پر پہلے تفکر کر چکا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کوئی اس معاملے کا کوئی پہلو مجھ پر مخفی رہ گیا ہو، تو چلو میں مشورہ لیتا ہوں، سکتا ہے ان میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے تو اچھا ہے، اس پر بھی توجہ ہو جائے گی۔ تو غرض ہے کہ مشورہ لینا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، یہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، ورنہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں یا احکام شرعیہ میں کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت وسیع عقل سے نوازا تھا، آپ کی قوت فیصلہ زبردست تھی، آپ اللہ کے مقرب بندے، مقرب نبی ہیں، آپ کو کسی ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی، اور پھر اگر کسی کا اچھا مشورہ اسے قبول فرما لے تو اس کے لیے باعث بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بنے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاورت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے، اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی ایک قوم کے رہنما کے لیے بہترین معاملہ ہے، بہترین نصیحت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام خصوصاً کرنے لگے تو ضرور مشورہ طلب کرے، لیکن مشورہ انہی لوگوں سے طلب کرے جو واقعی مشورہ دینے کے قابل بھی ہوں، صاحب عقل ہوں۔ اگر دینی معاملے میں مشورہ طلب کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے کریں جو واقعی صاحب علم ہوں، علوم دینیہ کے حامل ہوں۔ اگر کسی دنیاوی معاملات میں سے خاص شعبے کے بارے میں مشورہ طلب کرنا ہے تو اس خاص شعبے سے متعلق افراد سے مشورہ کیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کا انتخاب مشورے کے لیے ضروری ہے کہ جو مطلب اچھا مشورہ واقعی دے سکتا ہو، ورنہ مطلب الٹا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ واقعی مشیر جو ہوتے ہیں یہ بسا اوقات انسان کو مروا دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہم دیکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اتنا اچھا گزرا، اس میں اتنے فتنے نہیں تھے، آپ کے زمانے میں ہزارہ فتنے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے زمانے میں مشیر ہم جیسے لوگ تھے، مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ تھے، اور ہمارے زمانے میں مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہیں۔ تو یہ غلط قسم کا جو مشورہ دیتے ہیں وہ اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو بسا اوقات انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر رہنما کو چاہیے کہ ایک تو مشورہ طلب کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے، جو اپنے آپ کو، جس کے قلب میں غرور ہوگا، تکبر ہوگا، وہ مشورے سے آزاد تصور کرے گا، ارے مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی، میں اتنا ذہین ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور اس میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عقل میں کچھ نہ کچھ کمی اور قصور رکھا ہے۔ ہر شخص ہر معاملے کے ہر پہلو پر توجہ کر لے یہ ضروری نہیں ہوتا، تو بعض معاملات مخفی رہ جاتے ہیں، بعض پہلو مخفی رہ جاتے ہیں، اور جب آدمی اپنے اس قلبی تکبر کی بنا پر بغیر مشاورت کے عملی قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کو رول بیک کرنا پڑتا ہے، پیچھے قدم ہٹانے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مشورہ طلب کیا جائے۔ اور یہ بھی بعض اوقات مطلب کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں سے مشورہ کبھی طلب نہ کریں، اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کی خواتین سے کبھی مشورہ نہیں لیتے کہ نہیں یہ ناقص العقل ہے، یہ کیا مشورہ دیں گی۔ تو عورت کا ناقص العقل ہونا احادیث میں ضرور بیان ہوا، لیکن یہ نہیں کہ ہر عورت ہی ناقص العقل ہوتی ہے، بعض اوقات خواتین بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور بہت اچھے مشورے دے لیتی ہیں،
لہٰذا گھر کے اندر بھی کوئی معاملہ ہو تو گھر والوں سے مشورہ لینا، اسی طرح باہر والوں سے مشورہ لینا اور صحیح آدمی کا انتخاب کر کے مشورہ لینا انشاءاللہ بہت ساری ناکامیوں سے، بہت سارے حسرت اور پچھتاوے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ضرور مشورہ لینا چاہیے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور خصوصاً رہنما کے لیے، گھر کے سرپرست کے لیے مشورہ لینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی طرف سے اگر ایک بھی خطا ہوگی تو اس کا بگاڑ بہت زیادہ معاشرے میں پھیلتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔